ہوئے کہ لوگوں نے مجھے وہ گیو اینڈ ٹیک والی باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع کی کہ آپ ہم سے دوستی کر لیں, آپ کے ادارے کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, آپ یہ وہ سلسلہ یعنی چلانا چاہتے تھے کہ میں ان کے یعنی کہ اس لالچ میں آ جاؤں کہ مجھے ڈونیشن ملے گا تو میں لوگوں کی بچیاں یا عورتیں جو ہیں وہ ان کے سامنے بٹھا دوں گی. مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ یہ ایسا کیوں؟ کوئی بھی عورت کوئی بھی کام کرنے نکلتی ہے, چاہے وہ اپنے طور پر کرنے نکلے یا کہیں جاب کرنے کے لیے نکلے, اسے شارٹ کٹس اپنانے پر کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ عورت اتنی زیادہ مطلب اس کا مقام گر چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیم ٹو چینل کے پیارے ویورز, میں ہوں سیمی چودھری اور آج میں موجود ہوں ایک ایسے فلاحی ادارے میں, ایک ایسی این جی او میں جہاں پر ایک خاتون بڑی جافشانی سے کام کر رہی ہیں اپنی مدد آپ کے طور کے تحت. وہ کسی سے ان کو کوئی ڈونیشن نہیں ملتی, کسی کی وہ مدد ان کو ملتی ہی نہیں ہے, وہ لیں کہاں سے؟ اور وہ اس کے باوجود اس ادارے کو نہ صرف چلا رہی ہیں بلکہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کی مدد کرتی ہیں, لڑکیوں کو یہاں پہ کام سکھائے جاتے ہیں, اور بھی اس ادارے میں بہت کچھ اچھے پہلو آپ کے سامنے لائے جائیں گے. اس لیے ملتے ہیں اس ادارے کے چیئر پرسن گلناز صاحبہ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ؟ جی میں تو بالکل ٹھیک, بہت اچھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ فلاحی ادارہ آپ نے بنایا, اس جگہ پہ بنایا, بلڈنگ آپ کی اپنی ہے؟ نہیں, یہ بلڈنگ بھی رینٹ کی ہے, اور یہ بلڈنگ بھی رینٹ کی ہے, اور 2001 سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. 2001 سے ہی لے کے اب تک میں مختلف یعنی کہ ایریا تو ہمارا یہی ہے تقریباً, لیکن مطلب تھوڑا سا راؤنڈ اباؤٹ ادھر گھومتے رہے ہیں. کبھی بلڈنگ سیل ہو جاتی تھی کسی کی تو ہمیں وہاں چھوڑنا پڑتا تھا, کبھی بلڈنگ جو ہے وہ رینٹ پہ, جب ہمیں دیکھتے تھے لوگ کہ یہ بہت کامیاب ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جیلسی فیل کرتے ہیں لوگ. تو بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے کر کے بھی وہ خالی کروانا چاہا. اس طرح سے کرتے کرتے بس آج ہم اس مین بلڈنگ میں بیٹھے ہیں. تقریباً یہ آپ نے کب شروع کیا؟ میں نے یہ 2001 سے شروع کیا. 2001 میں شروع کیا, اور اس وقت تو آپ کافی ینگ بھی ہوں گی, تو کیا سوچی آپ کو؟ بچے بھی چھوٹے ہوں گے؟ جی بالکل, بچے بھی چھوٹے تھے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ٹوٹل 6 بچے ہیں ماشاءاللہ, 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. تو اس ٹائم تو بچے بہت چھوٹے ہوں گے. بالکل ایسے ہی. بیٹیاں بڑی ہیں, بیٹے دونوں چھوٹے ہیں. وہ مینیج کر لیتی تھی تھوڑا تھوڑا ساتھ میں. آپ کو پتہ ہے بیٹیاں جو ہے نا, لیکن پھر بھی بچوں کو اس طرح چھوڑ کے آپ اس کام کے لیے نکلی, آپ کے دل میں ایسا کیا آیا تھا؟ ایسا بس ایسے ہی لوگوں کو دیکھتی تھی, اپنے علاقے کے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنا. کئی ایسی بزرگ خواتین کو دیکھتی تھی میں کہ وہ مدد کے لیے بہت زیادہ گورنمنٹ کے جو آفیسز ہوتے ہیں وہاں جاتی تھیں, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. کسی کی بیٹی کی شادی ہے, وہ اپلیکیشن لے کے گئی, وہ اپلیکیشن ردی کی ٹوکری میں چلی گئی, جھوٹا دلاسا دیا. جتنی ان کو وہاں سے مدد ملنے کی امید ہوتی تھی اس سے کئی گنا وہ کرایہ لگا چکی ہوتی تھی. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے نا, ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں نے بھی یہ سوچا کہ میں ان کے لیے کوئی ایسا اسٹیپ لوں کہ میں کسی کے کام آ سکوں. پھر آپ ان کی مدد اپنی جیب سے کرتی تھی؟ جی بالکل. کتنا پیسہ کیسے دل نکال لیتی تھی کتنا پیسہ آپ بلا وجہ دینے کا؟ دل لگانا پڑتا ہے. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو, اپنے آپ کو, اپنی جان کو وقف کر دیتے ہو نا, تو پھر ان چیزوں کو نہیں سوچا جاتا کہ آپ کے پاس کیسے آئے گا اور کیسے آپ لوگ. یہ بات تو آپ تو واقعی شاید اللہ کی رضا کے لیے ناظرین یہ کام کر رہی ہیں, کیونکہ ان کو کوئی ڈونیشن نہیں ملی. یہ جو کچھ بھی کرتی ہیں اپنی جیب سے کرتی ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کیے جو اس طرح لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن وہ ڈونیشن کی بنیاد پہ کرتے ہیں, اپنی جیب سے نہیں کرتے. اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس چیز کا خیال کریں کہ ان کو ڈونیشن وغیرہ کا کچھ عطیات وغیرہ کا انتظام کیا جائے, تاکہ یہ جو ابھی تک اتنا نیک کام کر رہی ہیں ان کو اس سلسلے میں ہیلپ مل سکے. اب آپ بتائیں. جی بالکل, میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے گورنمنٹ سے بھی اپیل کی اپنی یہ فنڈز کے لیے. مجھے ان لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ ادارے کو رجسٹرڈ کروائیں. یہ 2001 سے لے کے میں نے 2011 تک وداؤٹ رجسٹریشن رن کیا. اس کے بعد 2012 میں یہ رجسٹرڈ ہوا. 2012 سے لے کے آج 23 جا رہا ہے, تو 12 سال تقریباً 11-12 سال بن گئے ہیں یہ کہ رجسٹرڈ ہوئے بھی, لیکن کسی کی کوئی مدد نہیں ملی. رینٹ آپ اس بلڈنگ کا خود دیتی ہیں؟ جی میں خود گارمنٹس کا کام کرتی ہوں. یہ میں بالکل اس سے پہلے بھی بہت زیادہ چینلز کو بتا چکی ہوں کہ میں اپنی مدد آپ کے تحت کیسے. میں بھی کوئی بہت زیادہ لینڈ لاٹ نہیں ہوں, میری کوئی وسیع پیچھے یعنی کہ پراپرٹی نہیں ہے, کوئی ایسا بھی نہیں سلسلہ کہ مجھے کوئی اپنے ریلیٹیو جو ہے وہ سپورٹ
سپورٹ کریں. سپورٹ صرف مجھے اپنے اللہ کی ہے. اور اس کے بعد جو میں کام کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں گارمنٹس کے آرڈر لیتی ہوں فیکٹریوں سے, کارخانوں سے. وہ کام میں خود بھی کرتی ہوں, اور اپنے میرے ساتھ کئی ایسی خواتین, ایسے خاندان جڑے ہیں جن کا روزگار چل رہا ہے. میں ان لوگوں سے بھی یہی کام لیتی ہوں, اور جو بھی اس میں سیونگ ہوتی ہے, جو بچت آتی ہے, جو انکم ارن کرتی ہوں, میں وہ اپنے اس ادارے پہ لگاتی ہوں, اور ادارے کی ان لوگوں کی مدد کرتی ہوں جن کی اپلیکیشن میرے پاس آئی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ورکنگ کی؟ میم میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے, یعنی کہ مجھے میرا شوق تھا فلاحی کام کرنے کا. جو بھی ایسے ہمارے ملک میں سانحہ ہوئے ہیں, میں سیر فہرست رہی ہوں, ہمیشہ پروٹیسٹ بھی کیے ہیں اپنے ملک کے لیے. کوئی بھی ایسا واقعہ ایسا ہوگا, کوئی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے تو میں ہمیشہ روڈ پہ نظر آئی ہوں. ابھی ریسنٹلی ہمارے جو پچھلے سال آپ نے دیکھا سیلاب کو ہوتا ہے, پچھلے سال کیا 2011-10-11 میں بھی سیلاب آیا, تب بھی میں نے کیمپ لگایا. میں بے شمار میں نے ورکنگ کی, فنڈس جو جنریٹ کیے میں نے وہاں بھیجے. ابھی بھی الحمدللہ میں نے یہ اگست میں پچھلے سال جو ہے 5 گاڑیاں جو ہیں وہ بھیجی ہیں. ایک گاڑی میں نے اپنے پناہ گاہ میں گورنمنٹ کو دی, کیونکہ ہم نے پرمیشن لی تھی اپنے ڈی سی او صاحب سے. تو ڈی سی او کی پرمیشن تھی کہ جو بھی پہلا یعنی کہ جو بھی آپ نے فنڈ کو کلیکٹ کیا وہ وہاں پر دینا ہے, ان کے تھرو جو ہے وہ آگے عوام تک جائے گا, وہ ان لوگوں کے متاثرین جو ہیں ان کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے 4 گاڑیاں جو ہیں وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت اکٹھی کیں, اور میں نے وہ سارا جو ہے وہ مختلف علاقہ جات میں بھیجا جہاں پر یہ لوگ متاثرین بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے. اس کے علاوہ میں نے میڈیکل کیمپ کیے ہیں, بلڈ گروپنگ کے کیے ہیں, اس لیے کہ خواتین سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے کام تھے. جب وہ ہاسپٹل میں کوئی ایڈمٹ تھا تو ان کو مطلب بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے, تو میں نے جتنے بھی بلڈ گروپنگ کا کام کرنے والے جو لوگ تھے جو بلڈ پہ کام کر رہے ہیں NGOs, ان لوگوں سے رابطہ کرنا. کوئی بھی ایسا ڈونر جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں پہنچتا تھا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ بلڈ گروپنگ کا کام بھی خود کرنا شروع کیا, کیمپ لگانی, اور ہم نے اپنے ڈونر خود ڈیولپ کیے یہ بلڈ کے. آج الحمدللہ کسی بھی ہاسپٹل میں یا کہیں بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے, اب ہمیں کال کرتے ہیں تو ہمارا نمائندہ وہ ضرور پہنچتا ہے. آپ نے یعنی کہ گرمی سردی کی پرواہ نہیں کی, اپنا کام کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں جی, اللہ کی رضا کے لیے جتنے بھی کام کیے ہیں, اور انشاءاللہ ابھی بھی مزید جب تک زندگی ہے کرتی رہوں گی. رب کے سوا کسی کی بھی کوئی مطلب امید نہیں ہے کہ کوئی لوگ آئیں گے, کیونکہ اتنے سال ہو گئے ہیں. 23 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے کام کرنا, اور 23 سالوں میں اگر کوئی ساتھ نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اس چیز کو لے کے اس کارواں کو چلا رہی ہے. اس ادارے میں اور کیا 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 جاتا ہے؟ اس ادارے میں میں نے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنایا خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے, ایسی ان بچیوں کے لیے جو فیس پے کر کے مطلب کچھ ہنر نہیں سیکھ سکتی. میں نے ان لوگوں کو ایک ہنرمند بنانے کا ایک ذریعہ اسکل کی طرف مطلب لانے کا یہ سوچا کہ میں ان لوگوں کو کچھ ہنر سکھاؤں تاکہ وہ یہ کام سیکھ کے کہیں اچھی جگہ جاب کریں گی. تو ایک تو اپنے ملک اور پاکستان کا نام روشن ہوگا, اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں گی. آپ خود سکھاتی ہیں؟ جی نہیں, میں نے ٹیچر رکھے ہیں. پہلے تو میں نے سب کام خود سے ہی شروع کیے تھے. ٹیچرز کو آپ پے بھی کرتی ہیں؟ جی نہیں, کچھ ہیں جن کی ضروریات ہیں, یعنی جیسے وہ دور سے آتی ہیں, ان کے رینٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, تو بس ایسی ٹیچرز کو میں رینٹ وغیرہ کا جو ہے سلسلہ وہ کر رہی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی وہ میرے ساتھ جیسے میں چل رہی ہوں ایسے جذبے والی جو خواتین ہیں وہ میرے ساتھ رک جاتی ہیں. آپ کے ہسبینڈ نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ نہیں, انہوں نے اعتراض کیا تھا جب میں نے اس کو سٹارٹ لیا نا, تب کیا تھا. میرے بابا اس وقت زندہ تھے, انہوں نے جب مجھے اس چیز کے لیے مطلب اجازت دے دی کہ آپ کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, تو میرے ہسبینڈ نے میرے بابا کو روکا تھا. انہوں نے اس بات کے لیے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں میں ملے گی, باہر جائے گی, آدمیوں سے واسطہ پڑے گا. آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہمارے معاشرے میں کیا سلسلے ہیں, اور یہ حقیقت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا میرے پاپا کی ڈیتھ کے بعد میرے ساتھ واقعات ایسے ہوئے کہ لوگوں نے مجھے وہ گیو اینڈ ٹیک والی باتیں جو ہیں وہ کرنا شروع کی کہ آپ ہم سے دوستی کر لیں, آپ کے ادارے کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, آپ یہ کر لیں, آپ اس کے اگین ایسا کر لیں, آپ کے پاس خواتین ہیں, لیڈیز ہیں آپ کے ساتھ, آپ میٹنگ میں آ جایا کریں, آپ ہمارے ساتھ آئیں, گپ شپ کریں گے, کھانا کھائیں گے. یعنی کہ وہ سلسلہ یعنی چلانا چاہتے تھے کہ میں ان کے یعنی کہ اس لالچ میں آ جاؤں کہ مجھے ڈونیشن ملے گا تو میں لوگوں کی بچیاں یا عورتیں جو ہیں وہ ان کے سامنے بٹھا دوں گی. تو مجھے کون کہے گا, یہ نیکی کا کام تو نہیں تھا نا کہ میں ان کی بات کو مانتی. میں نے ہر اس کام کو رد کیا, صرف اپنے رب کی رضا مانی, اور اللہ تعالیٰ ہی بے شک مجھے دے رہا ہے. اللہ نے میرے بازو بنائے, یعنی کہ میرے اپنے تو ہے ہی ہے تھے, لیکن میرے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ میری بیٹیاں میری بنی. میری بیٹیاں مجھے بڑا سپورٹ کرتی ہیں. خواتین کو جو راشن کا سلسلہ ہے, رمضان پیکیج دیتی ہوں تو وہ میرے گھر سے میرے بچے مجھے دینا شروع ہوئے.
ہوئے. اس سے پہلے جو کر رہے تھے وہ صرف اپنے ممبر ہی. آپ کو میں نے بتایا کہ میرے ممبر جو تھے وہ وہی لوگ تھے جو جذبہ رکھتے تھے, جو میرے ساتھ اٹیچ ہوئے. ان میں سیر فہرست ترانہ فرحان علی صاحب کا نام, جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں, انہوں نے بڑا مطلب ساتھ دیا اس میں کہ اگر میں کسی بچی کی شادی میں کھانا نہیں دے سکی, میرے لیے کوئی پرابلم بن گئی ہے تو میں بہت پریشان ہوتی تھی. لیکن ایک واحد وہ ہستی جنہوں نے کبھی مجھے پریشان نہیں ہونے دیا تھا, انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور یہی کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, چلیں جو وعدہ آپ نے کیا ہے اس وعدے کے مطابق انشاءاللہ کھانا پہنچ جائے گا. آپ نے لوگوں کی آفرز کو رد کر کے اپنی مدد یعنی کہ آپ نے کوئی شارٹ کٹ یوز نہیں کیا, آپ اپنے طور پہ چلتی نہیں. ویورز, مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ یہ ایسا کیوں؟ کوئی بھی عورت کوئی بھی کام کرنے نکلتی ہے, چاہے وہ اپنے طور پر کرنے نکلے یا کہیں جاب کرنے کے لیے نکلے, اسے شارٹ کٹس اپنانے پر کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ عورت اتنی زیادہ مطلب اس کا مقام گر چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ عورت کو ہم پھلتا پھولتا دیکھنے, اس کا ساتھ دینے کے بجائے ہم اس کو پھلتا پھولتا دیکھ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیوں آگے بڑھ رہی ہے. بھائی اس نے ہماری آفر قبول نہیں کی, اس لیے وہ آگے کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا گندا اور برا جو ہے وہ المناک وہ ہے رویہ ہے جس کے لیے کم از کم مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے, اور یقیناً ان کو بھی پہنچتی ہوگی, ہم میرے جیسی ان جیسی تمام خواتین کو پہنچتی ہوگی. آپ لوگ اس بات پہ کچھ توجہ دیں. ہم مرد لوگ ہم عورت کو کس مقام سے, کہاں سے, عورت کا بڑا مقام ہے اسلام میں, اس کو کتنا نیچے آپ لوگ اور گرانا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ سے ایک سوال اور کرنا تھا کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ کھانا نہیں دے پاتی تھی, یعنی کہ آپ کھانے وانے کا ارینج تک کرتی ہیں شادیوں کسی کی ہوں جن کو ضرورت ہو؟ الحمدللہ 2001 سے لے کے اب تک 350 شادیاں کروا چکی ہوں, یہ 3 بچیوں اور مستحق بچیوں کی, جن میں بہت زیادہ جو ہے وہ میں نے خود سے کی ہے, اور کچھ جو جب میرے ساتھی میرے ساتھ ملے, میرے ادارے کے ممبرز, تو ان لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن کرنا شروع کیا. یعنی کہ ہمیں باہر سے کوئی فنڈ نہیں ملا, آ جا کے مجبور کیا تو میں نے اپنے ممبرز کو کیا یا اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی ممبرز کو کیا. لاکھوں خرچ ہو جاتا ہے, کھانوں پر لگاؤ یا جہیز بھی دیتی ہوں گی, تو یہ لاکھوں روپے آپ نکال لیتی ہیں. کچھ بچیوں کو میں نے جہیز دیا ہے, زیادہ تر لوگوں کو میں نے برات کا کھانا ہی دیا ہے. پہلے تو سستا ہو جاتا تھا کام, یعنی کہ کم پیسوں میں بھی حساب کتاب بن جاتا تھا, لیکن اب مہنگائی کا دور ہے. اب لوگ جو ہیں اگر ساتھ دینا بھی چاہیں تو گھروں کے مسئلے مسائل اتنے ہیں کہ لوگ جو یہی سوچتے ہیں کہ اگر میں نے 3-4 ہزار یا 5 ہزار اس میں ساتھ شامل کرنا ہے, وہی میرا بجلی کا بل پے ہو جائے گا. یہ سوچ کے بھی لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے. تو میں نے مجبوراً کام تو کرنا ہے, ظاہری سی بات ہے, کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے, لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے. اب آپ کی خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہی ہے کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جن کو میرا کام اچھا لگتا ہے, جو چاہتے ہیں کہ یہ فلاحی ادارہ جو قائم کیا گیا ہے اس کو کنٹینیو کریں اور رہتی دنیا تک ہی قائم رہے, اور تو میرا ساتھ دیں. ان لوگوں کے لیے, ان یتیم بچیوں کے لیے, ایسی خواتین کے لیے جو ان کی امداد کی منتظر ہیں. ناظرین، یہ ہیں وہ خاتون جو واقعی میں فلاحی کام کر رہی ہیں, جنہوں نے اپنی مشہوری کے لیے یہ کام نہیں کیا, جنہوں نے واقعی خدا کی رضا کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے کام کیا. اور ایسے لوگوں کی مدد تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے, نہ کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے ایونٹس کرواتے ہیں, وہاں پہ ڈونیشنز مانگتے ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جو ان کو لاکھوں کروڑوں کی ڈونیشنز دیتے ہیں. ان کو تو میرا نہیں خیال اتنی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان کے تو آلریڈی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اشتہار لگے, بھائی ان کی چرچا ہو کہ بھائی وہ لوگ اتنا فلاحی کام کر رہے ہیں. یہ جو چھپے لوگ ہیں نا, اصل میں یہ ہیں ہمارے قوم کے جو محسن بھی ہیں اور ہماری قوم کی فلاح کے لیے کام بھی کرتے ہیں. اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اور گلناز صاحبہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.